السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ ہم اور آپ بھارت دیش میں ہیں، اور بھارت دیش پوری دنیا میں، ٹھیک ہے چائنا کو لوگ بولتے ہیں کہ نمبر 1 ہے، لیکن پیار محبت پھیلانے کے اعتبار سے اپنا بھارت دیش پوری دنیا میں نمبر 1 ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ بھارت دیش کے اندر ہیں، آرام سے ہیں، سکون سے ہیں، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ٹینشن کی بات ہو تو میں یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ الحمدللہ ہم اور آپ آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تینوں ٹائم کھانا پینا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ بولیے، تینوں ٹائم کھانا پینا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے کہ ہم اور آپ زیادہ پریشان ہیں؟ آئیں، صحابہ کرام زیادہ پریشان تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ بہت آرام سے ہیں، روٹی بھی مل رہی ہے اور بوٹی بھی مل رہی ہے، الحمدللہ۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے، اس لیے ہم لوگ بڑے ناشکرے ہو گئے۔ تو جو میرا عنوان ہے نا، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کی مدد تو الحمدللہ ہے ہی، اس میں ٹینشن کی بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام زیادہ تکلیف میں ہیں اور ہم اور آپ تکلیف میں نہیں ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آج ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ الحمدللہ کوئی بتا دے کہ صحابہ کرام کا کوئی گھر ہے ابھی تک، ان کی کوئی بلڈنگ ہے، انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہے، کوئی بتا دے؟ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کہاں ہے؟ تو ہم اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہیں۔ پھر اسی طریقے سے وہ بیچارے لوگ تو ایسے تھے، کتنی پریشانی تھی، اور ہم اور آپ بڑی آسانی میں ہیں۔ پریشانی یہ ہے کہ 3 سال تک ڈیٹینشن کیمپ میں ان کو رکھا گیا، شیب ابی طالب میں۔ اب یاد کر لیجئے، پہاڑوں کے درمیان ان کو بند کر دیا گیا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ بہت آرام سے ہیں، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ اب 3 سال تک کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ وہی درخت کے پتے ہیں۔ کیا ہم اور آپ درخت کا پتا کھائیں گے؟
بولیے کھائیں گے؟ نہیں، وہ چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے وہ لوگ اپنی لائف جی رہے ہیں. چمڑے کو پانی میں بھگو رہے ہیں اور اسی کو منہ میں ڈال رہے ہیں. یہ لائف گزری ہے میرے بھائیو. اب غور کیجئے کہ وہ لوگ ایسے رہے، وہ بھی 3 سال تک ان کی حالت ایسی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ بہت آرام سے ہیں. بس کمی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں خوش رہتے تھے. آج ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہو گئے ہیں، بڑے ناشکرے ہو گئے. اور جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کی آزمائش ہوگی. جب تک آزمائش نہ ہو پھر انہیں جنت کیسے ملے؟ اور یاد رکھیے گا، دنیا جو ہے وہ کافروں کے لیے کھیل ہے، مومنوں کے لیے جیل ہے. تو پریشانی تو رہے گی ذرا بہت، ان کو آرام سے جھیل جانا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2956، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومنوں کے لیے جیل ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. تو میرے بھائیو، جیسی آزمائش ہوگی، جتنا زیادہ آزمایا جائے گا انعام بھی اتنا ہی ملے گا. آئیے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم اور آپ پریشان ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایسے حالات میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ ویسا کریں تو ہماری اور آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے. قرآن کریم کی آیت اٹھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اب اس پر غور کیجئے، صبر پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. صبر پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب کتنا صبر کریں، بولتے ہیں نا کتنا صبر کریں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر، صبر جب تک چلے نہ جائیں قبر. صحیح ہے کہ نہیں؟ جب تک جان میں جان ہے، دل میں اپنا بسا ہندوستان ہے. یاد رکھیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اس محبت کو نکال دے؟ نہیں. آپ دیکھیے گا، نلہ ہے نا، نلہ جانتے ہیں؟ نلہ وہ جو ہوتا ہے نا ہڈی والا، اس کے اندر ہوتا گودا. گودے کو کیا کرتے؟ یہ ٹھوکم ٹھاک، اے نکل جلدی. وہ نکلتا نہیں، خوب ٹھوکریں گودے کو. ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو کوئی چھوڑتا؟ جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو کوئی چھوڑ سکتا؟ یہ تو محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اور کوئی اس کا امتحان نہیں لے سکتا. کوئی یہ نہ کہے کہ دکھائے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے کیا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تو اللہ نے کہا لوگوں، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. آج ہماری اور آپ کی نماز کتنے وقت کی رہ گئی ہے بھائی؟ اب مولوی صاحب بولیں گے 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی، بس. کتنے وقت کی نماز رہ گئی ہے بھائی؟ 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی. 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، 360 والی عید بقرعید کی نماز. اللہ اللہ خیر صلاح. چلے گا؟ نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. آج سب لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب مجھے امبانی بننا ہے، اڈانی بننا ہے، عظیم پریم جی بننا ہے.
آج مولوی صاحب آپ کو ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیجئے گا تو آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے. اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کر لیں تو حد سے زیادہ مالدار کوئی ہے ہی نہیں. کون سی حدیث ہے وہ؟ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافر حدیث نمبر 725. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی تو اس کے پاس پوری دنیا آ گئی ہے. میرے بھائیو، اللہ سے مدد مانگنا ہے، صبر. جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں صبر. جہاں بھی کچھ دھرم سنسد لگے صبر. کوئی بھی کچھ بول رہا ہے صبر. ہمارے اور آپ کو آج صبر ہے ہی نہیں. صبر منہ میں تالا لگا لیجئے. وقت سب کا جواب دے دے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو. صبر. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں؟ دب گئے. دبے نہیں، صبر. صبر کرنا سیکھو. نماز ختم. اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھیے. آگے کہا ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو گھبرانا کیا؟ اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی. آئیے دلیل. فرعون کو تو آپ جانتے ہیں، جس سے پوری دنیا کانپتی تھی. فرعون جس سے پوری دنیا کانپتی تھی. اللہ والے کبھی کانپتے نہیں ہیں. فرعون جس سے پوری دنیا کانپتی ہے. موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جادوگر ہیں. غور کیجئے ہمارے اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جادوگر ہیں. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاں آج ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم کو کیا ملے گا؟ بولے کیا ملے گا؟ ارے ہماری کیبنٹ میں ہو جاؤ گے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بڑا انعام دیں گے. غور سے سنیے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بار بار میں سناتا ہوں نا، اور فرعون کا واقعہ، بنو اسرائیل کا واقعہ، اس کے اندر بہت صبر صبر صبر. اور حالات جیسے رہیں خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ جو ظلم کرتا ہے کبھی وہ رکتا نہیں ہے. یاد رکھے گا. کیا ملے گا؟ ارے بہت انعام ملے گا. ہماری کیبنٹ میں آ جاؤ گے. بولے اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھائے. وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن کے ہر چیز کو نگل گئی. تو جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. آپ غور کیجئے گا. اگر آپ کے پاس ہے، اللہ کی چیز ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو وہ نہیں روک سکتے. یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا کر رہے تھے اور فرعون سے کہا تھا ہمیں انعام چاہیے. لیکن جیسے دیکھا کہ یہ لاٹھی تو سانپ بن کے ہر چیز کو نگل گئی ہے تو وہ سب سجدے میں گر گئے. اب یہاں غور کیجئے. جتنے جادوگر تھے ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مال کے لالچی تھے. ہائے مال، ہائے 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 ہائے. اور آج اپنے یہاں بھی یہی چل رہا، مال 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 مال. میرے بھائیو جو بھی ہائے ہائے کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا ہو جاتا بائے 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 بائے. وہ بچتا استا نہیں ہے. کیونکہ مال جو ہے نا، مال نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا. یاد رکھیے گا. اور یہ لالچ جو ہے نا، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. شانتی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا. اس کے بعد جادوگروں نے کہا آہا ہم تو ایمان لے آئے. فرعون اب اپنے جوش میں آتا ہے. وقت کا فرعون ہمیشہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے. تو کہا فرعون نے جانتے ہو، ارے جانتے ہو جادوگرو سن لو، ہاتھ پاؤں تمہارے الٹے سیدھے کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹکا دیں گے. اس جملے پر غور کیجیے. ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیں گے. ارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو ویسے ہی مر جائے.
ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو ویسے ہی مر جائے، پھر کہا سولی پر بھی لٹکا دیں گے۔ ارے مردہ آدمی کو سولی پر لٹکاؤ گے؟ میرے بھائیو غور کرنے کی بات ہے۔ یہ وقت کے فرعون جو ہوتے ہیں نا، جن کو طاقت کا نشہ ہے، حکومت کا نشہ ہے، اپنے مال کا نشہ ہے، کسی کو جوانی کا نشہ ہے، خوبصورتی کا نشہ ہے، جس کو جو بھی نشہ ہے وہ اپنے نشہ میں بات کرتے ہیں، لیکن اللہ والے کیا جواب دیتے ہیں؟ نا نا نا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، غور کیجئے گا، جو ہمارے اور آپ کی لائف میں نہیں ہے۔ جادوگروں نے یہی کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے۔ دیکھیے صبر 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 صبر، بولنے کا نہیں، صبر کیجئے آپ۔ کہا جادوگروں نے، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے اور ہم کو اسلام کے حالت میں موت دینا۔ اب آگے کا واقعہ آپ سنیے۔ حالات چاہے جیسے بھی رہے میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی گھبرانے کی ضرورت، کبھی گھبرانے کا نہیں، چاہے حالات جیسے بھی رہے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128 پر غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے قوم کی لوگوں اللہ سے مدد مانگو۔ پھر آگے کہا وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر۔ آخر یہ واقعہ کو سنا رہا ہوں، صبر۔ پھر آگے کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے۔ اب یہاں لکھیے، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ قرآن کریم کی آیت پر غور کیجئے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، اللہ ہی ملک دیتے ہیں، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت پر غور کیجئے، عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ساری بھلائی تیری ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اکثر آپ ویڈیو میں سنا ہوگا، پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تو چائے بنایا کرتا تھا، اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چائے والا بھی پردھان منتری بن سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں، جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، کہا جاتا ہے آج اس کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے، کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ آپ غور کیجئے، راحت اندوری نے کیا کہا تھا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ راحت اندوری نے یہ بھی کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ترنگا ہے نا، لہرا رہا ہے ترنگا، ترنگے کا وہ جو 3 کلر ہے، اس کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ کہاں پڑھتے ہیں بھائی، کہاں پڑھتے ہیں؟ ترنگے کا وہ جو 3 ہے نا کلر، کس نے کلر کیا ہے اس کو؟ ثریا طیب جی نے، ایک مسلم لیڈی نے۔ کیا پیار ہے، وطن سے محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے آزاد بھارت میں ترنگا جو پہلے لہرایا گیا لال قلعے پر، کس نے لہرایا تھا؟ سب مسلمان۔
محبت، پیار. آپ کو معلوم ہے بھارت کے میزائل مین کون ہیں؟ بھول گئے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. بھارت کے میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہیں. تاج محل، لال قلعہ، بھائی یہاں سے تو بہت خزانہ بھارت کس میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. تو یہ تو محبت کی دلیل ہے نا بھائی. یہ سب کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اور آپ اپنی تاریخ نہیں یاد رکھیں گے تو نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے، غور کرتے ہوئے چلیے، سب سے بڑا چندہ آزاد بھارت میں ایک مسلمان نے دیا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ میر عثمان علی، حیدرآباد کے نواب. کیا محبت نہیں ہے؟ بغیر محبت کے ہے. اور آج بھی جہاں بھی ضرورت پڑے گی اپنے بھارت پر کچھ بھی مسئلہ ہوگا سب تیار ہے. آپ کو معلوم ہے نوشیرہ کا شعر کون ہے؟ ارے نوشیرہ کا شعر کون ہے؟ اللہ اکبر. تھوڑا بہت بھی تاریخ آپ نے یاد نہیں رکھی ہے. نوشیرہ کا شعر بریگیڈ عثمان ہے. بھول گئے؟ تاریخ یاد رکھیے. کچھ چیزیں یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے میرے بھائیوں. جب تک یہ چیزیں یاد نہیں رہے گی تو لوگوں کو بتائیے گا کیسے؟ پیار محبت جگائیے، یہی کام ہے ہمارا. آج دنیا میں نفرت ہے، آپ پیار کی بات کیجئے، محبت کی بات کیجئے، وہی بات کیجئے، وہی بات کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی بات کی ہے، محبت کی بات کیجئے. تو اللہ کی مدد صبر میں ہے، اللہ کی مدد نماز میں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ ہی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارے اور آپ کا اخلاق کوئی بتا دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ان کے یہاں غیر مسلم بھی مہمان بنتے ہیں اور آتے ہیں، رہتے ہیں. ہمارے اور آپ کا اخلاق ہے؟ میرے بھائیو، پیار محبت جگائیے، لوگوں کو بتائیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث، صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2063. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں، ایک غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان آتا ہے. مہمان آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا. اب غور کیجئے، دودھ پلایا، ایک بکری کا دودھ پی گئے، دوسری کا پی گئے، تیسری کا پی گئے، اس طریقے سے 7 بکری کا دودھ پلا. مہمان ہے. غور کرنے کی بات ہے، مہمان کا کتنا خیال رکھا. میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کا اخلاق بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی ہمارے یہاں مہمان بنے، ان کو اچھا لگنا چاہیے کہ بھئی ہم فلانے کے مہمان بن رہے ہیں، ان کو کھلائیے پلائیے، ان کی عزت کیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. صبح جب ہوئی تو انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو دودھ پی لو، تو بس 1-2 بکری کا دودھ پیا، ختم. یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے یہاں آئے اور مہمان بنے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اخلاق کتنا اونچا ہے، صحابہ کرام کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں بچانے کے لیے کہ آپ کو یہاں رہنا پڑے گا، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے. صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2297. یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج. ابو بکر، آپ جیسا انسان مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ کس نے کہا؟ ایک غیر مسلم نے کہا. وہ خود آپ کے ہیلپ میں کھڑا ہو گیا، آپ کی مدد میں کھڑا ہو گیا. تو اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے میرے بھائیوں. جب تک ہمارے اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، پیار محبت سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم بات کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. اور یاد رکھیے گا، 5 گناہوں کی سزا مل کے رہے گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں. 5 گناہ، اگر ہم 5 گناہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے. 5 گناہوں میں سے میں 3 گناہ آپ کے سامنے رکھوں گا. 3 گناہ بس. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. جس قوم کے اندر کھلم کھلا برائی ہونے لگے، کھلم کھلا برائی آپ دیکھ لیجئے،
ہو رہی ہے برائی نظر آ رہی ہے. الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری آ جائے گی، اور ایسی بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی. آج ہے اپنے یہاں، آپ دیکھ لیجیے. نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے. آج ہم اور آپ اپنا اسلام کہاں دیکھتے ہیں؟ نماز میں آیا ماشاء اللہ، ارے سجدے کا ٹھیلا بھی ہے یہاں پر، ٹھیلا بڑا نمازی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بڑا دیندار ہے. نا نا نا، ناپ تول میں جہاں کمی ہوگی لوگ ڈنڈے مار رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ آلو والا، پیاز والا، لہسن والا، مٹھائی والا، جو بھی ہے سب اپنی جگہ پہ ہاتھ مار رہا ہے. جو بھی مار رہا ہے 3 بیماری مل کے رہے گی، 3 بیماری آ کے رہے گی. وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. نمبر 1 بارش ہی نہیں ہوگی. نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. اب ناپ تول میں کمی کے بارے میں بتا دوں. ایک جگہ پہ میں نے سیب خریدا، تو جب سیب خریدا تو اس سیب کو دوسری جگہ پہ رکھا ترازو پر، تو 1-2 سیب زیادہ ہو گیا. تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا یہ بتائیے کہ جہاں سیب زیادہ ہو گیا تو کس کا ترازو اچھا ہے اور کس کا ترازو خراب ہے؟ آئیں بتائیں گے؟ آ رہی اردو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ارے بھائی عامی بنگلہ جانی نا، اردو آ رہی نہیں سمجھ میں؟ آ رہی ہے. تو بھلا بتائیے کہ وہ جو سیب زیادہ ہو گیا تو کس کا ترازو اچھا ہے اور کس کا ترازو خراب ہے؟ نہیں بھائی، میں نے سیب خریدا، ترازو دیا، خرید لیا، پھر اس کو میں نے اس پہ رکھا تو یہاں 1-2 سیب زیادہ ہو گیا. یعنی جہاں رکھا اس کی مشین خراب ہے، تبھی تو 2 بچ گیا ہے. نہیں سمجھے کہ دونوں کی مشین خراب ہے؟ کتنا آسان سوال ہے. دیکھیے آسان سوال بھی حل نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ. دونوں کی مشین خراب ہے یا ایک کی مشین خراب ہے یا کسی کی بھی مشین خراب نہیں ہے؟ کسی کی بھی نہیں خراب ہے. وہ تو 2 سیب انہوں نے ہم کو ویسے ہی دے دیا ہے، چلے گا؟ یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیو. اس کی سزا مل کے رہے گی ناپ تول میں کمی. اچھا آج کل لوگوں کے پاس 2 منہ والا کیلو رہتا ہے، جانتے 2 منہ والا کیلو؟ سامنے والے کو دیکھا سیدھا ہے تو ویسا والا کیلو رکھ دیا ہے کہ نہیں، اور سامنے والے کو دیکھا دبنگ ہے تو ویسا والا کیلو رکھ دیا. یہ 2 طریقے کا کیلو کیوں رہتا ہے؟ اور سب سے بات کیجئے تو سب یہ کہ ارے نہیں بھائی ہمارا ترازو نمبر 1 ہے، کہیں بھی آپ تولا لیجئے. میرے بھائیو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا. پتہ یہ چلا جب تک ہماری مارکیٹ میں ایمانداری نہیں آئے گی یہ گناہوں کی سزا تو ہم کو مل کے رہے گی میرے بھائیو. اس لیے وہاں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے. ابھی ایک چیز اور، ہم اور آپ برائی میں کتنے آگے لگ رہے ہیں. ابھی IPL میچ چل رہا ہے. کون سا میچ ہے بھائی؟ IPL میں ایک کھلاڑی ہے جن کا نام ہے رسل. دیدی کولکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں. رسل جو ہے وہ بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی وہ صرف چھکا مارتے ہیں. صحیح ہے؟ ایک چھکا مارنے پر بہت پیسہ ملتا ہے.
تو اب میں بولوں، کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب۔ ادم بوکا ہو گئے آپ لوگ، غلط بولا، ارے غلط بولا۔ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب۔ غلط ہے۔ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے لاجواب۔ یہ صحیح ہے، صحیح 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 ہے، یہی صحیح ہے، صحیح ہے نا، یہی صحیح ہے نا، یہی صحیح ہے نا بھائی، بول ہی نہیں رہے، یہی صحیح ہے میرے بھائیو۔ جس قوم کی پہلی وحی ہے پڑھو پڑھو پڑھو، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں کتنی پیچھے ہے۔ آپ چلے جائیے، گلی کوچے میں ہوٹل ہے، شادی ہال ہے، اسکول ہے کا، مدرسہ ہے کا، ہے کہاں ہے؟ پڑھنا سیکھیے، پڑھیے پڑھیے اور بڑھیے۔ بٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کب ہوگا؟ پردھان منتری جی کہتے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر۔ اس نعرے پر کون عمل کرے گا بھائی؟ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ قرآن کمپیوٹر سب لے کے آگے بڑھنا ہے۔ اے پی جے عبد الکلام صاحب پریسیڈنٹ جو اپنے رہ چکے میزائل مین بنے، آپ میں سے بھی کوئی بن سکتا ہے، بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکتا ہے۔ میرے بھائیو، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، 5 گناہ ایسے ہیں اس کی سزا مل کے رہے گی۔ ناپ تول میں اگر کمی ہو رہی ہے اس کی سزا مل کے رہے گی۔ اسی حدیث میں تیسری چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اور جہاں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہاں کیا ہوگا؟ کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں؟ اچھا، کھیت میں دھان چاول آپ لوگوں کے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی؟ دونوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے بھائی۔ زکوٰۃ نکالنی کہ نہیں نکالنی؟ نکالنا پڑے۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے نہیں، اس کے بدلے کوئی چیز اور خرید لے رہے ہیں، پیسہ ادھر پھنسا دے رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیں گے۔ یہ تو جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش اتار دیتے ہیں۔ اس لیے یہ جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں ہمیں خود سدھرنا ہوگا، سدھار کرنا ہوگا۔ جب تک ہم اور آپ خود نہیں کریں گے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائیو، بتاؤں آپ کو ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ارے کہاں پیسہ ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے بھائی، پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے۔ حیدرآباد میں ایک مسلمان نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ 16 کروڑ۔ آ رہی اردو آ رہی سمجھ میں؟ کتنے؟ اس کے آگے صرف لگانا پڑے گا آپ کو۔ صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے، صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ اس لیے میں نے نام لے لیا، حوالہ میں نے دے دیا، یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی شکایت ہی نہیں رہے کہ مولوی صاحب پھینک رہے ہیں۔ صرف 16 کروڑ۔ اور آگے سن لیجئے،
وہ صاحب ایک مسجد بھی چلاتے ہیں، ان کے یہاں امام صاحب بھی ہیں، امام صاحب شاید ایک ہفتہ لیٹ ہو گئے تو امام صاحب کی 4000 تنخواہ کاٹ لی۔ کیا ہوا؟ شادی میں 16 کروڑ اور امام صاحب تھوڑا لیٹ آئے گے تو 4000 کاٹ لیا۔ اس قوم کی حالت کیا ہوگی بتائیے۔ اللہ کی رحمت کیسے برسے گی اس قوم پر بھلا بتائیے۔ اللہ کی رحمت، علماء کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ۔ لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، کتنے ڈاؤن ہو گئے؟ مدرسوں سے کہیں پر نکال دیا گیا، مسجدوں سے نکال دیا گیا۔ میں سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں لاک ڈاؤن میں ان نوجوانوں کو، ماشاءاللہ الحمدللہ مسلم نوجوانوں نے جو کام کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا نے نہیں دکھایا، یہ راستے پر لوگ چل رہے تھے، کہاں پریشانی تھی، کہیں پر تو چھوڑ دیا، بچے نے چھوڑ دیا، بیٹا نے چھوڑ دیا، بیٹیا نے چھوڑ دیا۔ آخر کس نے کام کیا؟ تو یہی مسلمان کام آئے ہیں الحمدللہ سب کا ساتھ رہا۔ جو سخت قسم کے لوگ تھے ان کے یہاں بھی کام آئے، نہ بیٹا کام آیا نہ بیٹی کام آئی۔ آخر ان کی لاش کو کہاں تک چھوڑا ہے؟ مسلمانوں نے چھوڑا ہے۔ سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں الحمدللہ۔ میرے بھائیو، یہی تو ہمارے بھارت دیش کی خوبصورتی ہے۔ صرف 16 کروڑ علماء کے حالات، بے عزتی۔ جو قوم اپنے علماء کی بے عزتی کرتی ہے وہ کبھی بھی بلند نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اماموں کی بد دعا سے بچیے۔ آج لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا نہیں کرسچن لوگوں کے یہاں کیا پوپ ہوتے، پوپ پادری ہوتے، کتنے آرام سے ہیں۔ اور اپنے یہاں دیکھ لیجئے مولوی صاحب لوگ، اگر مولوی صاحب گاڑی پہ چلے تب پریشانی۔ ہاں مولانا گاڑی پہ چل رہے ہیں، پیدل چلے تب پریشانی۔ مولوی صاحب سب لوگ مذاق کرتے کہ دیکھیے مولانا کا پیٹ دیکھیے کتنا نکلا ہوا، بہت کھاتے ہیں یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں، تو آپ ان سے مذاق کیجئے کہ اپنے بچے کو مولوی بنا دیجئے۔ تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ ارے جہاں سے مولوی صاحب کھا رہے ہیں وہاں سے کھائے گا۔ واہ رے واہ، اس قوم کا کیا کہنا۔ میرے بھائیو، علماء کی عزت کرنا سیکھیے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں۔ کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم اور آپ جب تک ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اماموں کی بد دعا سے بچیے، مولوی صاحب کی بد دعا سے بچیے، اور اللہ والے لوگ ہمیشہ حق بات کی تائید کرتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں امام ہیں، کوفہ میں گورنر ہیں وہ۔ ایک آدمی اٹھا، اسامہ نام گور کا، ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ امام صاحب پر اعتراض۔ آج کل لوگ امام صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں، خود نماز پڑھنا نہیں آتا، امام صاحب کو بول دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کو ہٹا کے عمار بن یاسر کو گورنر بنا دیا، بولے آپ جائیے۔ تو اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی۔ جب کمیٹی بیٹھی تو کمیٹی نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، تو پتہ چلا ایک آدمی اکیلا ہے جو الزام لگایا ہے۔ اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی دو لوگ ہوتے جو الزام لگاتے ہیں، امام صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، امام صاحب ایسے۔ ارے اپنے بیٹا کے بارے میں کہیں نہیں بولتے کہ کتنے لوگ ایسے بولتے جب تک یہ امام یہاں رہیں گے میں مسجد میں نہیں آؤں گا، ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ جب تک یہ مولوی صاحب یہاں ہیں میں مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے جب تک میرا بیٹا میرے گھر پہ ہے میں اپنے گھر میں نہیں گھسوں گا، جب تک بے نمازی بیٹا گھر پہ ہے نہیں گھسوں گا، بے نمازی بیٹی گھر پہ نہیں گھسوں گا، بے نمازی بیوی گھر پہ نہیں گھسوں گا۔ واہ رے مسلمانی، واہ۔ تو ایسا ہے، ایک ہی دو آدمی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمیٹی بیٹھی، سب کچھ دیکھ لیے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔
کہا اے اللہ یہ تیرا بندہ جو میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھاتا ہوں، میں صحیح تقسیم نہیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ دکھانا چاہتا ہے تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کی فقیری کو بڑھا دے، اے اللہ تو اس کو فتنے میں ڈال دے۔ 3 بد دعا کر دی۔ راوی کہتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ وہ آدمی بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ بھاؤں ہے نا بھاؤں، یہ بھاؤں کے بال آنکھوں پر لٹکنے لگے، اور اس نے خود کہا مجھے بد دعا لگ گئی ہے سعد بن وقاص کی۔ تو میرے بھائیو، اماموں کی بد دعا سے بچیے، مولوی صاحب لوگوں کی بد دعا سے بچیے، اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ میں نے یہ حدیث کئی جگہ پہ سنائی ہے۔ یہ حدیث سنانے کے بعد مجھے کچھ لوگ ملے اور روتے ہوئے ملے اور کہا مولوی صاحب میں نے فلاں مولانا صاحب کو ایسا بول دیا تھا، ایسا بول دیا تھا، ایسا بول دیا تھا، تو اب کیا کریں گے؟ بولے چلیے معافی مانگ لیجئے، مسئلہ ختم، ورنہ اگر وہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری جتنی دولت ہے سب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو، بتانا یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے علماء سے جڑ کے نہیں رہیں گے، دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے۔ لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے بھائی؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کیا؟ پریشانی ہے کیا ہمارے جسم کو اندر لوہا گھسا کے نکال دیا جا رہا ہے؟ ہڈی کو توڑ دیا جا رہا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی ناشکری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ جب حالات ایسے ہیں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ کرنے والی نہیں ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں۔ سن لیجئے ایک واقعہ، اور اس حدیث کے اندر ایک سبق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الاشربہ حدیث نمبر 2038۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نکلے۔ اب دیکھیں دونوں عالم نکلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، آپ دونوں آدمی رات کے اس وقت میں یہاں کاہے کو آئے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ ہم اور آپ بہت خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولیوں میں سب سے نمبر 1 کون؟ سیرت کو آپ عام کیجئے، خود بخود پیغام دیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے اپنے کبھی نہیں بنائی۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بلڈنگ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ہی نہیں۔ یہ دونوں جب باہر نکلے ہوئے پوچھا کاہے باہر نکلے؟ تو کہا الجو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے میں یہاں نکلا ہوں۔ غور سے سنیے گا، بھوک۔ اب باری آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان دونوں نے بھی پوچھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیوں نکلے ہیں؟ تو کہا وانا رہا میں تو مجھے بھی وہی چیز نے باہر نکالا ہے جو تم دونوں کو چیز نے باہر نکالا ہے، یعنی میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں کہ کوئی مل جائے اور مجھے بھی کھانا کھلا دے۔ کیا ہم اور آپ اتنے پریشان ہیں؟ ارے بھائی ہیں۔ صرف یہی ایک حدیث، صرف یہی ایک حدیث، صرف یہی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، سن لیجئے گا۔ اس حدیث کے اندر جو تاثیر ہے اور اس حدیث کے اندر جو کھینچنے کی پاور ہے، اس حدیث کو جس نے بھی سنا ہے ایک بڑے آدمی کی زندگی بدل گئی۔ امریکہ کے اندر 72 فلور کا آشرم تھا ان کا۔ کتنے فلور کا آشرم؟ کتنے فلور کا بھائی؟ 72 فلور کا آشرم تھا۔ آج وہ تامل ناڈو کے اندر ہے۔ 72 فلور کا آشرم امریکہ کے اندر ہونا یہ بڑی بات ہے۔
اور وہ آدمی جن کو جاپان نے گرین کارڈ دیا تھا، گرین کارڈ کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی فلائٹ میں دنیا کی گھس جائیں، سب لوگ آرام سے آپ کو لے جائیں گے. یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیو، آج ہم اور آپ سیاست میں نہیں ہیں، آئیے آگے دعوت میں بھی، یعنی لوگوں کو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے، سیاست میں آئیے، بتائیے، دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہیں، لوگوں کا دل کیسے جیت لیا ہے. سوامی مہانندا، سوامی 72 فلور کا آشرم، وہ بھی امریکہ کے اندر. ایک مرتبہ وہ فلائٹ میں چڑھے. ارے کون ہیں آپ لوگ؟ بولے مسلمان ہیں. یہ مسلمان؟ ارے کیا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ بولے یہ زمزم کا پانی ہے. او ہو، یہ مسلمان کتنے گئے گزرے ہیں کہ پانی لے کر فلائٹ میں چڑھ رہے ہیں. صحیح ہے ہی نہیں. مسلمان کتنا گیا گزرا ہے کہ فلائٹ میں پانی لے کے چڑھ رہا ہے، جبکہ فلائٹ میں اگر چڑھتے تو مشین، مطلب بھائی کچھ اہم چیز لے کے جائیے، آپ کچھ لے کے جائیے کہ آپ پانی لے کے چڑھ رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ اب دیکھیے میڈیا نے کیا دیکھا، دلال میڈیا، گودی میڈیا، کچھ اچھی میڈیا بھی ہے الحمدللہ. تو یہ میڈیا والے بتا رہے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی بتا رہے ہیں ارے یہ لوگ پانی لے کے چڑھ رہے ہیں. پانی نہ. اس میں سے ایک مسلمان نے جواب دیا، بتانا تو پڑے گا. بولے یہ پانی پوتر پانی ہے اور مکہ سے ہم لے کر آئے ہیں. سوامی دیانندا مہانندا نے دیکھا تو کہا ارے ایسا ہے کیا؟ اچھا کیوں لے کر آئے آپ؟ بولے ہمارے پروفٹ محمد نے ایسا کہا اس پانی کے بارے میں. یہ پروفٹ محمد کون ہے؟ میرے بھائی یہ پوری دنیا آج پیاسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو بتانے کے لیے آپ جائیے، ان کو بتائیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اپنی بات رکھ دیجئے، آپ اپنا اخلاق اونچا کیجئے، لوگوں کے ساتھ ویوہار تعلقات اچھے بنائیے. ایک بات کہہ دوں پھر یہ حدیث کو آگے بڑھاؤں گا. آج کچھ مسلم دکاندار ایسے ہیں جو اکڑ کے بات کرتے ہیں اور پکڑ کے پیسہ لیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اے بھائی لیتا کہ نہیں لیتا ہے، میرا دام اتنا ہی رہے گا، ایسے نہیں چلے. اور پکڑ کے پیسہ لیتا ہے. ایک مرتبہ آ گیا تو ایسا لے لو کہ دوبارہ دکان پر آئیے نہ کرے. اور دوسرے لوگ جو ہے وہ آداب سے بات کرتے ہیں اور ادب سے پیسہ لیتے ہیں. اخلاق، تعلقات، معاملات اچھے بنائیے. یہی تو ہے کہ ہم اور آپ نفرت کو محبت میں بدل سکتے ہیں. سوامی مہانندا، اوہ ہو پروفٹ محمد کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث، جو حدیث میں نے سنایا آپ کو، یہی حدیث. ارے ان کے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں بہت زیادہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں. اور ان کی خود کی پرسنل حالت کیا ہے؟ پرسنل حالت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے وہ رات میں باہر نکلے ہوئے ہیں. ان کے جو بڑے خلیفہ ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں وہ بھی نکلے ہوئے ہیں. اس حدیث نے سوامی مہانندا کو ایک دم ہٹ کر گئی، یعنی ان کے دل میں لگ گئی. آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے نہیں سوامی مہانندا کو. وہ تو ایسے تھے کہ آشیرواد دیتے تھے، آشیرواد. اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، ایک خدا یعنی ایک بھگوان کا جو انسان بن گیا، ایسا ہے ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے. وہ کیسے آشیرواد دیتے تھے؟ اپنے پیر سے سامنے والے کے سر میں ٹھوکر مارتے تھے. راجیو گاندھی بھی ان سے آشیرواد لے چکے ہیں، اندرا گاندھی بھی ان سے آشیرواد لے چکی ہیں. مجھے بتانا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ حدیث بھوک والی، کہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر ہے، سوامی مہانندا کے دل پر ہٹ کر گئی اور کہا اچھا اب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا 72 فلور کا آشرم ہے. میرے بھائیوں، سکون اور شانتی دولت میں نہیں ہے. ہمارا بولتے ہیں نا، جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. سب سے بڑا ہے پیسہ پیر، نہ بابو نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ ہے کہ نہیں؟ نہ. سوامی مہانندا کے پاس تو گرین کارڈ ہے، پوری دنیا میں وہ گھوم رہے ہیں، جس فلائٹ میں چاہ رہے ہیں آرام سے ہیں. کچھ مسلمانوں نے کہا سوامی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھ لیجئے. جب یہ پڑھے اس کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نہ اب نہیں.
72 फ्लोर का आश्रम उन्होंने छोड़ दिया अमेरिका का, तमिलनाडु में वो आ गए और आज वो तमिलनाडु में रह रहे हैं। अपना नाम उन्होंने मुहिबुल्लाह रख लिया है। बस एक छोटे से मकान के अंदर वो रह रहे हैं। सबों ने उनको कहा कि आप उम्रा करने आइए, हज करने आइए। बोले ना 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 ना, मैंने अल्लाह के लिए अपना 72 फ्लोर का आश्रम हमने छोड़ दिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनका जो तरीका है, उनकी जो लाइफ है, ये लाइफ मुझे हिट कर गई कि एक आदमी जो पूरी दुनिया में जिनके मानने वाले हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है कि रात में भूख की वजह से वो बाहर हैं। बताना ये मकसूद है मेरे भाइयों। ये धन दौलत सब धरा का धरा रह जाएगा। आप मालदार हैं और आप बादशाह हैं। मैं बताऊं मालदार कौन है? सही मुस्लिम किताब उज़्ज़ुहद हदीस नंबर 2979। एक आदमी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया, कहा अलसना मिन फ़ुक़राइल मुहाजिरीन, क्या हम लोग मुहाजिर फ़कीर नहीं हैं? हम लोग फ़कीर आदमी हैं। हम और आप बोलते हैं ना हम फ़कीर हैं, गरीब हैं ना। तो अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे पूछा, अलक इमरातुन तावी इलैहा, क्या आपके पास बीवी है, घर वाली है? तो उसने कहा हाँ हाँ है। घर वाली बाहर वाली, जानते हैं आप? घर वाली बाहर वाली, जुमला याद रखेगा। क्या आपके पास घर वाली है, बीवी है, जोरू है आपके पास? तो बोले हाँ है। फिर कहा अल्लाह का मस्कन तस्कुनुहु, क्या आपके पास घर है? यानी घर वाली भी है और घर है, दो ही चीज़ याद रखिएगा, घर है और घर वाली है। तो उसने कहा हाँ है, घर भी है घर वाली भी है। तो अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा फ़इन्नका मिनल अग़निया, जा तब तो तू मालदार है। अरे तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू मालदार है। जाते जाते उस आदमी ने कहा फ़इन्न ली ख़ादिमन, मेरे पास एक नौकर भी है। फ़अन्त मिनल मुलूक, जा तब तो तू बादशाह है। तेरे पास नौकर है, तेरे पास घर है, तेरे पास घर वाली है, तू बोलता हम फ़कीर हैं, तू बादशाह है। मेरे भाइयों, जिनके पास तीन चीज़ है, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला हदीस नंबर 2346, मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफ़न फी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया। जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि उसका जिस्म अच्छा हो, सुबह अच्छी तरह हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप भारत देश में कितने आराम से हैं। अभी मैं 2022 की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन चले जाइए, यूक्रेन लोगों के हालात कैसे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पूरी इंसानियत जहाँ भी परेशान है, सब में तू आसानी पैदा कर दे। आमीन बोलिए। ये जंग को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। इंसान मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। और रूस को अपने ताकत में नशा है, देख रहे हैं, ताकत का नशा। तो क्या कमज़ोरों को खा जाएगा? ताकत का नशा तो क्या कमजोरों को खा जाएगा? मेरे भाइयों, दुआ करने की जरूरत है। दुआ में बहुत तासीर है। कमजोरों की दुआ लगती है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। इसलिए मजलूमों की बद्दुआ से बच के रहिएगा। इस हदीस पर गौर कीजिए। मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जिसकी सुबह इस हालत में हो जाए कि वो अपने घर में आराम से है, तो हम और आप आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। यूक्रेन वालों से पूछ लीजिए, उनकी सुबह बेचारे की कैसी गुजर रही है, किस हालत में है। खाने को मिलता नहीं मिलता, पीने को मिलता नहीं मिलता, पता नहीं किस हालत में गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, भारत देश में हम और आप कितने आराम से हैं। तो कहा जिसकी सुबह आराम से हो जाए, मुआफ़न फ़ी जसदिही, उसके जिस्म में कोई बीमारी न हो। मेरे भाइयों, हॉस्पिटल चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए। और अभी जो कोरोना वायरस हुआ, चले जाइए, देख लीजिए कितने लोग हैं हॉस्पिटल में पड़े हुए, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि रूह निकल जाए। रूह भी निकलने के लिए तैयार नहीं है। कितने की लाइफ वेंटिलेटर पे चल रही है। और याद रखिएगा, सबसे बड़ी दौलत जिस्म की दौलत है। अगर आपकी सेहत है, आपका जिस्म है, तो आप अच्छे हैं। वरना अगर आपका जिस्म अगर साथ छोड़ दे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती है। आप देख लीजिए,
ہم اور آپ برباد کر رہے ہیں. گٹکا, بیڑی, تمباکو, کھینی, پھٹکی کھا رہے ہیں. دیکھیے سر ہلا رہے ہیں, بولے ہاں کھا رہے ہیں. نہ میں تھوڑے نہ کہا آپ کھا رہے ہیں, میں نے کب کہا کہ آپ کھا رہے ہیں بھائی؟ صحت کو برباد کر رہے ہیں. اس پہ لکھا ہوا رہتا کہ نہیں, کھینی والا, اس پر لکھا رہتا نا, پھٹکی جو ڈالتے اس میں پورا منہ کٹا ہوا رکھا رہتا, یہ پورا جو یہاں سے اسی کی فوٹو رہتی ہے, تو کٹ کے گر رہا ہے, پھر بھی کھائے گا. کھا رہے ہیں نا سب کا. کہیں پر تو عورتیں بھی کھا رہی ہیں, اور کہیں پر عورتیں بیڑی بھی بنا رہی ہیں, میں نے دیکھا. اب آپ لوگ کیا ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں بھائی. ارے پلیز پول مت کھولیے, آپ لوگ پول کھول ہو جائیے گا. بتانا یہ ہے جسم, جس کا جسم صحیح ہے وہ سب صحیح ہے. آپ بیمار پڑیے, بیٹا ہوا پانی نہیں دے گا. بیمار پڑیے, ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جائے گا. بڈھا مرتا بھی نہیں, کم مرے گا. نٹی دبا دیں گے, نٹی. معافن فی جسد ہی, اپنے جسم کی عزت کیجئے. بیڑی, سگریٹ, تمباکو, کھینی, گٹکا, اور یہ بھی تاڑی اڑی ہے کیا ادھر؟ بہوا ہے تاڑی ہے. پھر ہم کو سر کھجانے لگا. بہت ہے, لوگ بہت پیتے ہیں. اللہ, اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو؟ ارے پی کے پڑا ہوا ہے گندے نالی میں, اپنے پیشاب کو پیخانے کو سونگھ رہا ہے. پی کے ادھر ادھر سب ڈرائیونگ کر رہا ہے. ماشاءاللہ بہار سرکار نے تو